والصلاة والسلام على سید الانبیاء الذی کان نبیا وآدم بین الطین والماء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ حضرات زیوکار، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و احسان ہے جس نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم اس کا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں۔ جملہ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، پچھلے لیکچر میں ہم نے آقا علیہ السلام کے ادب کے اوپر گفتگو کی کہ ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے وہ کس حوالے سے ہے اور کس انداز سے ہے، اور ساتھ ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ جب وہ خدا ہو کر رتبے اور درجے میں اعلیٰ و افضل ہو کر، جب وہ خود خدا ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب قرآن پاک میں بیان فرما رہا ہے، تو آپ اس مضمون کی، اس ٹاپک کی اہمیت کا اندازہ خود کر سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی کیا حیثیت ہے۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ ملائک جن و انسان کا تو آخر پوچھنا کیا ہے، ہوائیں بھی ادب کے ساتھ چلتی ہیں مدینے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کی نیت سے پچھلے لیکچر میں ہم نے بیان کیا کہ جو بے ادبی رسالت کی نیت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرے، اس کی سزا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اس کی ساری زندگی کے اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں اور اسے اس کی خبر بھی نہیں کی جاتی۔ اور خبر نہ کرنے کی وجہ مفسرین نے جو بیان فرمائی وہ یہ کہ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ وہ توبہ کو قبول کرتا ہے، اور جب کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ بے ادبی رسالت کی وجہ سے میرے سارے اعمال ضائع ہو گئے، میرے پلے تو کچھ بھی نہیں رہا، تو پھر وہ راتوں کو اٹھ کے گڑ گڑائے گا، روئے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، اور جب سچے دل سے معافی مانگے گا اللہ کی شان ہے وہ توبہ کو قبول کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، گستاخ رسول کے سارے اعمال ضائع کروں گا لیکن پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت گستاخ رسول کو معاف ہی نہیں کرنا چاہتا، اس کی توبہ کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتا، اسے یہ توفیق ہی نہیں دینا چاہتا کہ وہ معافی مانگے اور توبہ کرے۔ تو اس کی سبیل اور سبب یہی بن سکتا تھا کہ نہ اس کو پتہ چلے کہ بے ادبی رسالت کی وجہ سے میرے سارے اعمال ضائع ہوئے، وہ اس وہم میں رہے کہ میں نے نمازیں پڑھی ہیں، میں نے مدرسے بنائے ہیں، میں نے مسجدیں بنائی ہیں، میں نے صدقات، زکوٰۃ اور نوافل کیے ہیں، میں ساری رات کھڑے ہو کے تہجد پڑھتا رہا ہوں۔ وہ تبلیغ کا وہم لے کے بیٹھ رہے، وہ اس وہم میں رہے اور نہ اسے پتہ چلے کہ رسالت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی وجہ سے سارے اعمال ضائع ہو چکے ہیں، نہ اسے پتہ چلے، نہ وہ معافی مانگے، نہ اللہ اس کو معاف کرے۔ تو اللہ رب العزت گستاخ رسول کو معاف ہی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، میں پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا کہ میں نے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کرنے والا جو آپ کی آواز سے آواز اونچی کرے، اس کی سزا اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ اس کے سارے اعمال ضائع کروں گا اور پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا۔ اب اس آیہ کریمہ اور ادب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ اب پہلی بات تو بے ادبوں کی ہو گئی، اب اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ ادب رسالت کی وجہ سے، میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے اپنی آوازوں کو میرے رسول کی آواز کے سامنے پست رکھتے ہیں، اپنی آوازوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے نیچا رکھتے ہیں، ان کی اللہ رب العزت نے جزا کیا بیان فرمائی ہے، فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں
جن کو دنوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے چن لیا۔ اب لوگ نماز تقویٰ دیتی ہے، درست ہے، روزہ تقویٰ دیتا ہے، درست ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب نماز باعث تقویٰ ہے، روزہ باعث تقویٰ ہے، حج باعث تقویٰ ہے، بلکہ یہاں تک ہی بات نہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من یعظم شعائر اللہ انہ من تقوی القلوب، کہ جو لوگ اللہ کی نشانیوں کا ادب کرتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میری نشانیوں کا ادب کرنے والا جو ہے اس کے دلوں میں تقویٰ پیدا کر دیتا ہوں، اس کے دلوں کو تقویٰ کے لیے چن لیتا ہوں۔ اب اللہ رب العزت کی جملہ نشانیوں میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے اللہ کی کوئی نشانی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنی دلیل، اپنی برہان اور اپنی نشانی قرار دیا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اب ادب کرنے والوں کے جزا کی بات یوں ہو رہی ہے، فرمایا کہ جو لوگ ادب کی وجہ سے اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے پست رکھتے ہیں، نیچا رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو میں نے تقویٰ کے لیے چن لیا ہے۔ اب نمازیں تقویٰ دیتی ہیں، حج تقویٰ دیتا ہے، زکوٰۃ تقویٰ دیتی ہے، اعمال صالحہ تقویٰ کا باعث بنتے ہیں، روزے تقویٰ کا باعث بنتے ہیں، لیکن یہ سارے اعمال اس کے لیے تقویٰ کا باعث بنتے ہیں جس کے دل میں ادب رسول ہو، جس کے دل میں رسالت کا ادب ہو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معتب بن کے جو ہر لمحہ گزارتا ہو، یہ سارے اعمال، صدقات، نوافل اس کے لیے تقویٰ کا باعث بنتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کو قرآن پاک میں سورہ الحجرات میں 26ویں پارے میں اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ اگر تم تقویٰ ڈھونڈنا چاہتے ہو، خالصتاً تقویٰ جو تمہارے دلوں کو تقویٰ عطا کرے، تو وہ عمل کیا ہے؟ تم میرے رسول کا ادب کرتے رہو، اس ادب کی وجہ سے میں تمہارے دلوں کو تقویٰ کے لیے چن لوں گا، تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا کر دوں گا۔ اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جو لوگ ادب کرتے ہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کے دلوں کو میں تقویٰ کے لیے چنتا ہوں، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور آگے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے معافی ہے اور اجر عظیم ہے۔ یہاں پہ مفسرین نے پھر بحث فرمائی، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کرنے والوں کی بات کی، جو ادب کرتے ہیں، ادب کی وجہ سے اپنی آوازوں کو رسول کی آواز سے پست رکھتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب میں ہر لمحہ مشغول رہتے ہیں، ایک تو ان کو صلہ یہ عطا کیا کہ ان کے دلوں کو تقویٰ کے لیے چن لیا، اب ساتھ ہی ملا کے فرمایا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اب جو تقویٰ رسول کا ادب کرے اس کے لیے معافی بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ معافی ہمیشہ غلطی پہ ہوتی ہے۔ اگر میں کسی شخص کو یہ کہہ دوں کہ جاؤ، میں نے زید کو کہہ دوں، بکر کو کہہ دوں، عمر کو کہہ دوں کہ میں نے زید کو معاف کیا، اب زید کا حق بنتا ہے کہ وہ مجھ سے یہ سوال کرے کہ آپ نے مجھے معاف تو کر دیا، میری غلطی تو بتائیں، اگر میں نے آپ کا قصور نہ کیا ہو، آپ کا جرم نہ کیا ہو، میں آپ کا سزاوار نہ مرتکب ہوا ہوں، تو آپ معافی کس لیے مجھے دے رہے ہیں؟ اگر معافی کا اعلان میرے لیے کر رہے ہیں تو میری سزا بھی بتائیے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ معافی ہمیشہ جرم پہ ہوتی ہے، جرم نہ ہو تو معافی کی گنجائش نہیں رہتی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، جو میرے رسول کا ادب کرتے ہیں ان کے دلوں کو تقویٰ کے لیے چنتا ہوں، اور اعمال کی کمی اور کوتاہی جو ان سے رہ گئی بتقاضۂ بشریت، میں اپنے حبیب کے ادب کی وجہ سے انہیں اعمال کی کمی جو ہے وہ بھی معاف فرما دوں۔ اس کی قرآن حکیم سے اس کی دلیل یوں دینا چاہتا ہوں کہ پہلی آیت کریمہ میں ایک طرف اعمال کا انبار ہے، اعمال کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقات بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، اعمال صالحہ ہیں، قیام اللیل ہے، تہجد گزاری ہے، مسجدیں ہیں، تبلیغ ہے، جہاد ہے، سارے اعمال صالحہ کا انبار لگا ہوا ہے، ڈھیر لگا ہوا ہے، لیکن رسول کا ادب نہیں۔ اعمال بہت زیادہ ہیں لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان تحبط اعمالکم، اگر اعمال کا ڈھیر لگا ہو لیکن رسول کا ادب نہ ہو تو میں سارے اعمال جہنم میں پھینک دوں گا، تمہارے سارے اعمال میں ضائع کر دوں گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ اگر رسول کا ادب ہے لیکن کسی وجہ سے اعمال میں کمی اور کوتاہی ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے ایک تو تمہارے دلوں میں تقویٰ پیدا
لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، جو اعمال کی کمی اور کوتاہی اور لغزش تم سے ہوئی، میں رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادب رسالت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے میں اعمال کی کمی اور کوتاہی جو ہے وہ بھی معاف فرما دوں۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کو بیان فرمایا، اور بات یہاں پہ ختم نہیں کی کہ بات کو یہاں پہ ختم کر دیا۔ میں بار بار یہ الفاظ دہرا رہا ہوں کہ اس چیز کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کی اہمیت امتی کے لیے کیا ہے، کہ جب خود خدا ہو کر جو درجے رتبے میں ہر لحاظ سے سارے نبیوں سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور سارے نبی مل کر بھی اللہ کے درجے اور رتبے کو نہیں پہنچ سکتے، تو جب اللہ ہر لحاظ سے درجے اور رتبے میں افضل و اعلیٰ و برتر ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، تو جب خدا ہو کر خود ادب رسالت سکھائے، خود مصطفیٰ کا ادب سکھائے، تو ہم امتی کون ہوتے ہیں کہ انسان ہو کر رسول اللہ کے ادب کا خیال نہ کریں؟ وہ خود خدا ہو کر ادب سکھا رہا ہے۔ آگے سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب، یہ جو لوگ آپ حجرے شریف میں آرام فرما رہے ہیں اور یہ باہر حجرے کے کھڑے ہو کے آپ کو آوازیں دیتے ہیں اور بے تکلفی میں بلاتے ہیں کہ باہر آئیے، ہماری حاجت پوری کیجئے یا ہمارا سوال سنیے، جو آپ حجرہ مبارک میں آرام فرما رہے ہیں اور جو لوگ حجرے سے باہر کھڑے ہو کر آپ کو آوازیں دیتے ہیں، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو آپ کو حجرے شریف سے باہر کھڑے ہو کر آواز دیتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ بیوقوف ہیں، سٹوپڈ ہیں، ان میں عقل ہی نہیں، جو میرے رسول کے آرام کا خیال نہیں کرتے، جو میرے رسول کے ادب کا خیال نہیں کرتے، ان کو یہ نہیں پتا کہ میرا رسول آرام فرما رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام تک کا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ میں خدا ہو کر قرآن میں یہ بیان فرما رہا ہوں، اور آگے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے بہتر تھا۔ اب سنیے اللہ رب العزت نے کیا خوبصورت انداز فرمایا کہ ان کے لیے بہتر تھا کہ وہ حجرے کے باہر کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز نہ دیتے، بلکہ انتظار کرتے حتیٰ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے خود بخود حجرے مبارک سے باہر تشریف لاتے اور پھر وہ اپنی حاجت ان کے سامنے پیش کرتے۔ میں نے قرآن حکیم کی یہ پوری سورت اور اس کا پہلا رکوع سورت الحجرات کا آپ کے سامنے عرض کیا۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتے ہیں واللہ غفور الرحیم، اور اگر کسی کی نیت جو ہے بے ادبی کی نہیں تھی، انجانے میں اس سے یہ کام ہو گیا، تو وہ اللہ رب العزت سے معافی مانگے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ پاک رحم فرمانے والا بھی ہے اور معافی قبول فرمانے والا بھی ہے۔ لیکن جو صریحاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کرے، اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں قرآن پاک میں یہ ارشاد فرما دیا کہ میں سارے اعمال ضائع کر دوں گا اور اس کی خبر بھی نہیں ہونے دوں گا۔ تو یہ ٹاپک اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کو جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، آج بھی روضہ انور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پہ یہ آیات لکھی ہوئی ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو صحابہ اکرام کا معمول یہ تھا کہ وہ کانوں میں سرگوشیاں کرتے، ایک دوسرے سے اگر بات کرنی ہوتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تو وہ کانوں میں سرگوشی کرتے اور انہیں ایک دوسرے کی بات کی سمجھ بھی نہ آتی، صرف اس ڈر سے کہ اگر بارگاہ نبوت میں ہماری آواز اونچی ہو گئی تو کہیں ہم توہین رسالت کے زمرے میں نہ آ جائیں، ہمارا یہ عمل گستاخی رسالت کا مرتکب نہ بن جائے۔ تو ہر لمحہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مؤدب رہتے، ہم وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ادب کے تقاضے کو ملحوظ خاطر رکھتے۔ احادیث بڑی بڑی ہیں، کس کو معلوم نہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو وصال کے ایام تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلی امامت پہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو کھڑا کیا۔ بخاری شریف میں اندر حدیث پاک موجود ہے، جملہ جو کتب ہیں احادیث کی ان کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے حجرے میں تشریف فرما ہے، حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا۔ اب پیچھے سے آپ کا دل چاہا کہ میں غلاموں کو دیکھوں کہ وہ کیسے نماز ادا فرما رہے ہیں، کیسے نماز پڑھ رہے ہیں، کیسے بندگی کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے حجرے مبارک سے کھڑکی سے پردہ سرکایا۔ جو لوگ مدینہ المنورہ میں گئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مصلی
جو ہے جو محراب ہے آقا علیہ السلام کا وہ جہاں پہ ہے، اور دائیں ہاتھ میں جو آپ کا حجرہ مبارک ہے وہ پیچھے کی طرف پڑتا ہے، اور امام آگے ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب کھڑکی پیچھے کر کے اپنے غلاموں کو دیکھا تو صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں وَضَحِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے تبسم فرمایا، اور آپ کے تبسم فرمانے سے پوری مسجد جو ہے وہ روشن ہو گئی، اور ان قریب یہ تھا کہ ہم اپنی نمازیں توڑ دیتے۔ صحابہ کرام نے سارے نے نمازیں چھوڑ کر اپنا چہرہ آقا علیہ السلام کے چہرے انور کی طرف کر لیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدم رسالت میں اپنا مصلہ جو ہے وہ چھوڑ دیا کہ کہیں حضور تشریف لا رہے ہیں، مصلے کو چھوڑ کے پیچھے آ گئے۔ اب آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کا یہ محبت بھرا انداز دیکھا، ادب دیکھا، محبت دیکھی کہ وہ میرے ساتھ کس قدر محبت میں کشتہ زن ہو چکے ہیں، اور وہ کس قدر میرے ادب میں غرق ہو چکے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جو حدیث پاک کے الفاظ ہیں وہ ارشاد فرمایا اتم الصلاۃ، کہ اپنی نمازیں مکمل کرو۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز چھوڑ کے پیچھے آ گئے ہو اور صحابہ نے قبلے سے منہ موڑ کے میری طرف پیچھے کی طرف کر لیا ہے تو اب نماز ٹوٹ گئی ہے۔ آپ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ عید الصلاۃ، کہ نماز ٹوٹ گئی ہے اس کو لوٹاؤ دوبارہ پڑھو، نہیں، بلکہ فرمایا کہ جو نماز میرے ادب کی وجہ سے تم نے رخ کعبے سے موڑ کر میرے چہرے کی طرف کیا، اور ابو بکر صدیق نے میرے ادب کی خاطر مصلی امامت چھوڑ دیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اتم الصلاۃ، اپنی نمازوں کو مکمل کرو، جہاں سے چھوڑی سی ویسے ہی مکمل کرو، تمہاری نمازیں جو ہے وہ ہو جائیں گی۔ تو صحابہ کرام ہر وقت حضور علیہ السلام کے ادب میں رہتے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا واقعہ کس کو یاد نہیں کہ عصر کا وقت ہے، نماز پڑھی نہیں، آپ کی گود میں آقا علیہ السلام کا سر انور ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں خلل ڈالوں، آپ کے آرام میں خلل ڈالوں، اور اٹھا کے یہ کہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نماز بھی پڑھنی ہے، نہیں۔ جب سورج غروب ہو گیا آقا علیہ السلام بیدار ہوئے، آپ نے فرمایا علی نماز پڑھ لی ہے؟ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نماز نہیں پڑھی۔ آخری حدیث پاک کے الفاظ بیان کر کے آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ فضا میں بلند کیے، وہ ہاتھ جن کو اللہ رب العزت فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، یہ ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ نہیں بلکہ خدا کے ہاتھ ہیں۔ آپ نے اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بلند کیے اور ارشاد فرمایا اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک، اے مولا کائنات بے شک علی تیری اطاعت میں مصروف تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں مصروف تھا۔ اب رسول کی اطاعت تو سمجھ میں آتی ہے کہ آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، آپ کا سر انور ہے، مولا کائنات کی گود میں ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت تو سمجھ میں آ گئی۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا فی طاعتک، مولا علی تیری اطاعت میں مصروف تھا۔ تو پتہ یہ چلا فرمانے رسول سے کہ جو نماز آرام مصطفیٰ پہ قربان ہو جائے، جو نماز ادب رسول پہ قربان ہو جائے، وہ نماز اطاعت مصطفیٰ بھی ہے اور اطاعت خدا بھی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک، کہ میرے ادب میں جو علی مصروف تھا وہ اصل میں ادب رسول بھی تھا اور ادب خدا بھی تھا۔ تو اتنا اہم جو آقا علیہ السلام کی ادب کا معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خدا ہو کر قرآن پاک میں آقا علیہ السلام کے ادب کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق کرنے کی عطا فرمائے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اللہ رب العزت ہماری اس جملہ کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔